اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان اور قرآن سیریز کا آج ہمارا پہلا دن ہے، تو جو لوگ بھی جنہوں نے بھی جوائن کیا ہوا ان سب کو سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو، بہت بہت۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیریت، عافیت اور بخشش کا ذریعہ بنائے اس رمضان کو۔ سب سے پہلے تھوڑا سا میں اپنا انٹرو دے دیتی ہوں۔ میرا نام نائلہ شمیم ہے اور میں نے تجوید قرآن جو ہے اپنا کراچی مدرسہ عائشہ سے مکمل کیا۔ اس کے بعد میں نے سب سے پہلی بار جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا وہ میں نے میٹرک کے بعد سٹارٹ کیا، جب میں گجرانوالہ گئی اور وہاں پر ہماری قرآن کلاسز بھی ہوتی رہی تھی۔ اللہ بخشے ہماری پرنسپل کو جو وہاں پر تھی، ان کا پڑھانے کا انداز، اور وہ خود ماشاءاللہ بہت زیادہ عالم تھی، ان کو بڑا علم تھا اور بہت اچھا پڑھاتی رہی تھی۔ وہ میرا زندگی کا فرسٹ اسٹیپ تھا جب میں نے ٹرانسلیشن سٹارٹ کی، اور پھر مجھے لگا کہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ پڑھنا کس حد تک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہو گیا پھر، اور میں جس انسٹیٹیوٹ میں کام کرتی ہوں وہاں پر بھی ہمارے قرآن ٹیچر تھے، انہوں نے مجھ سے ناظرہ سنا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ قرآن پاک حفظ کریں، آپ کر سکتی ہیں۔ تو مجھے ویسے شوق بھی بہت تھا، لیکن میں نے قرآن پاک، مجھے لگا کہ مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں قرآن پاک حفظ کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے نزدیک ایک بہت مشکل کام ہے کہ عربی یاد رکھنا۔ تو میں نے سوچا کہ قرآن پاک حفظ کرنے سے پہلے جو ہے نا میں وہ تجوید تو میری شروع سے ٹھیک تھی، تفسیر اور ٹرانسلیشن جو بھی ہے نا یہ میں حفظ کرتی ہوں۔ اس کے لیے میں نے یہاں پر مدرسہ ہے ہمارے للبنات الآمنہ، میں نے وہ جوائن کیا اور بہت جلدی جو ہے وہ میں نے قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور اس کا ترجمہ اور وہ کب نازل ہوئی، یہ سب چیزیں کیا ہیں جن سے میں پہلے بالکل واقف نہیں تھی۔ تو آج میں یہی کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس سے پہلے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی قرآن ٹیچرز یا ایسے بھی جتنے بھی تمام اساتذہ جنہوں نے مجھے سکھایا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر دیں، اور جو میں آپ لوگوں کو سکھاؤں اللہ تعالیٰ مجھ سے پہلے ان سب کو اجر دیں، کیونکہ یہ سب کچھ انہوں نے مجھے سکھایا ہے۔ تو ہم اپنی رمضان اور قرآن سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بس مختصر سا انٹرو تھا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو قرآن پاک میں جو ایک دعا ہوگی پہلے پارے کی، وہ میں وہاں پر تجوید کے ساتھ آپ لوگوں کو سناؤں گی اور اس کی ٹرانسلیشن وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے بعد اس پارے کا خلاصہ قرآن، یعنی کہ ایک پارے کا ڈیلی ہم لوگ جو ہے وہ خلاصہ قرآن دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ سورت دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جو ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ مکی سورت ہے اور مختلف نام ہے اس کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا، آداب سکھائے گئے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے اور پھر ہم نے کچھ مانگنا ہے۔ تو دعا یعنی کہ کیا مانگا جا رہا ہے، استحقاق دعا، کیوں ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، اور اصل دعا صراط مستقیم جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں یہاں پہ پڑھ لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا، مہربان۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کی راہ جن پر تو نے غضب کیا اور جو کہ گمراہوں میں سے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ میں نے پڑھ لیا۔ یہاں پہ آج کے ہماری جو سیریز کا آغاز ہے وہ اس سورت سے ہوا ہے، اور یہ سورت جو ہے قرآن پاک کی دعا ہے، اس کو ہم دعا کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اب میں خلاصہ قرآن جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتی ہوں کہ پہلے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں نازل کی ہیں، بہت مختصر وے میں۔ آپ لوگ ان کی آیات، جو بھی پہلے پارے کی آیات ہیں، آپ ان کا تفسیر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ترجمہ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف قرآن پاک کا الف لام میم کے نام سے موسوم ہے کہ پہلے پارے کا نام الف لام میم ہے۔ اس میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی 141 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں خاص باتیں جو ہیں، دعا برائے صراط مستقیم
اور 3 قسم کے انسان، قرآن کی دعوت، تخلیق آدم، بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی نعمتیں، بنی اسرائیل کے لیے ان کی نافرمانیاں، جناب ابراہیم کی فضیلت اور اللہ کی بندگی، یہ باتیں جو ہیں وہ یہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے۔ دعا برائے صراط مستقیم، یہ جو میں نے سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ پوری سورت جو بھی ہے اس میں لکھا ہوا وہ صراط مستقیم، یعنی ہم اللہ سے سیدھی راہ مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، عبادت و مدد، اور پھر دعا ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہاں پر 3 قسم کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے متقی، جو ایمان بالغیب، نماز کا قیام، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ کافر ہیں، وہ مسلسل انکار ہی کرتے رہتے ہیں، منافق ہیں، جو دو رنگی باتیں کرتے ہیں، سازش، مفادات کے پیچھے رہتے ہیں۔ ان کے لیے آسانی میں چلنا، مشکل میں رکنا، کانوں پر ہاتھ رکھ لینا، وہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کے آگے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا۔ قرآن کی دعوت جو ہے وہ تمام قسم کے انسانوں کے لیے ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اس میں ہمیں پہلے پارے میں بتایا کہ تخلیق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا اور سجدہ، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اور پھر یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے شیطان نے ان کو بہکایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، زمین پر اتار دیا ان کو، پھر توبہ کے کلمات اللہ نے ان کو سکھائے، پھر وہ زمین پر ان کی آمد ہوئی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے وہ ہے بنی اسرائیل کو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا، صرف اس لیے کیونکہ یہ واحد قوم تھی جن پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ نازل کی تھی، اور یہی واحد قوم تھی جس نے سب سے زیادہ ناشکری کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر نعمتیں کی ان میں سے تھی بخشش فضیلت، فکر روز قیامت، آزمائش رب، نعمت آزادی، بچھڑے کو معبود بنانے پر معافی، بخشش علم، دوبارہ معافی، طور پر معجزہ، کوہ طور پر جو معجزہ کیا تھا، ابر کا سایہ، اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے سایہ کیا، من و سلوہ، آسمان سے ان کے لیے کھانا آتا تھا، طلب مغفرت کا موقع، اللہ نے ان کو بار بار موقع دیا کہ وہ مغفرت مانگیں، 12 چشموں کی بخشش ان کو عطا کی گئی، مختلف کھانوں کی آزمائش، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کی، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ ناشکری کی۔ اب بنی اسرائیل کی جو ناشکریاں اور نافرمانیاں ہیں وہ یہ تھی کہ وہ آیات سے کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیات نازل کی وہ اس کو نہیں مانتے تھے اور پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے۔ سبت کا قانون توڑنا، یعنی ہفتے کا دن، بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ ہفتے کا دن صرف آرام و عبادت کے لیے مخصوص رکھیں اور کوئی کام نہ کریں، جو اس دن کی حرمت کو توڑے وہ واجب القتل ہے۔ بنی اسرائیل پر جب اخلاقی اور دینی پستی کا دور آیا تو انہوں نے یہ قانون توڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے عبرت نصیحت کا باعث ہو۔ گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے کہ جب ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو تو وہ حجتیں کرنے لگے، کبھی پوچھتے تھے کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کس طرح کی ہو، ان لوگوں نے بہت سی حجتیں کی کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے گائے کو ذبح۔ مردہ زندہ کرنا، پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلایا کہ جب ایک مقتول شخص کی لاش کو گائے کے گوشت سے ضرب لگانے سے وہ زندہ ہو گیا، تاکہ بنی اسرائیل اللہ کی نشانیاں دیکھیں جو قیامت میں اسی طرح مردے زندہ کرے گا۔ سخت دل لوگ، یہ بھی ان کی ایک نافرمانی تھی، وہ بہت سخت دل تھے، اپنے لکھے کو اللہ سے منسوب کرنا، وہ خود سے کچھ لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ عبادت اور حسن سلوک کے بارے میں بد عہدی، یعنی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلایا جب انہوں نے اللہ سے مضبوط عہد کیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، مگر تھوڑے آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے۔ قتل، ظلم و زیادتی کے مارے بدعہدی کی، انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جینے کے حریص، وہ چاہتے تھے ان کی عمریں بہت زیادہ ہوں، اور رسولوں اور فرشتوں کے دشمن تھے وہ، پیغمبروں پر جادوگری کی تہمت لگاتے تھے، جادو بطور آزمائش۔ اور اس میں یہ ہے جادو بطور آزمائش میں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس دور کی یاد دلاتا ہے جب معاشرے میں جادو عام تھا، جب بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا گیا تو وہ جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تھے تو پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم صرف محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہونا، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ اس میں ان کو کہتے تھے کہ ہمیں جادو سکھائیں۔ یہ صرف اللہ کی آزمائش تھی ان کے لیے۔ اور جو اگلی نافرمانی تھی ان کی، جنت کو اپنے فرقے کے لیے مخصوص سمجھنا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنت صرف ان لوگوں کے لیے ہے، اور
پھر سب سے بڑی بات انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے کہیں کہ ہم سے بات کرے، اللہ خود ہم کلام ہو۔ اللہ ان نادان یہودیوں کی مثال پیش کرتا ہے کہ جو کہتے تھے کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان سے پہلے بھی ایسے ہی باتیں لوگ کرتے تھے، ان سب کی ذہنیتیں اور ان سب کی عقلیں۔ اس کے علاوہ پہلے پارے میں ہدایت، علم و حکمت و حکومت کی نعمت اور حضرت ابراہیم کی فضیلت، اولاد کی فضیلت، کعبے کی مرکزیت، جناب ابراہیم کی اپنی صالحہ اولاد کے لیے دعا، جناب ابراہیم و اسماعیل کی اپنے لیے، مسلمان قوم کے لیے اور آخری رسول کے ظہور کے لیے دعا ہے۔ ابراہیم اسلام پر چڑھنے والے صالحہ انسان تھے، اجراء اپنے عمل کا ہے نہ کہ اسلاف کا، یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی نسل سے بے شمار پیغمبر گزر گئے ہیں، جو کچھ لوگ گزر گئے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد راہ راست ابراہیم کے طریقے میں ہے، اور یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ اللہ اس بات پر زور دے کر فرماتا ہے کہ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو۔ مسلمانوں، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس ہدایت پر چلو جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ یہ پہلے پارے میں جو خاص پوائنٹ ہیں، خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں جو چیز اس پارے میں بیان کی گئی ہے وہ ہے صبغۃ اللہ، یعنی کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرو۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر اور اچھا ہے، اور اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، پرستش اور اطاعت بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا ہی قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ دعوت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ یعنی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃً، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں آخر میں جو مین بات تھی وہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ لوگ خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، قرآن پاک کی تجوید پڑھیں، جن کی تجوید نہیں ہے وہ تجوید ٹھیک کریں اپنی، بھلے آپ لوگ ایک پارہ ہی ڈیلی مکمل کریں، انشاءاللہ آپ لوگ اس سے دیکھنا بہت کچھ سیکھیں گے، اپنی پریکٹیکل لائف پہ آپ لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں اور دیکھیں گے آپ لوگ اس کے پازیٹیو ریزلٹس۔ اور آپ لوگ قرآن پاک کیونکہ اللہ نے ہم لوگوں کے لیے نازل کیا، ہم نے اپنی اتنی زندگیاں گزار دی ہیں، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس کو، تو میں نے میری یہ چھوٹی سی کاوش ہے، شاید کسی ایک انسان بھی یہ ویڈیو دیکھے تو اس کا بھلا ہو جائے۔ یہاں پہ کچھ سلائڈس میں نے آپ لوگوں کے سامنے چلائی ہیں، آپ لوگ اگر یہ آگے پیچھے ہوں، یہ کچھ پوائنٹس نوٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک سے۔ آیات کا میں نے یہاں پہ حوالہ دیا ہے، اور قرآن پاک کی جو دعا ہے سورۃ الفاتحہ پہلے پارے کی، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا خلاصہ قرآن تھا وہ بس اتنا ہی تھا پہلے پارے کا۔ آپ سب لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ احسن الجزا، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا، شکریہ، اللہ حافظ۔